وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اب موقع آیا ہے آپ حضرات کے بولنے کا. علماء نے تو بیان کر دیا، مغرب بعد سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا. علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ علماء اور مسلمانوں کا کیا کردار رہا اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں، وہ بیان ہم سب نے سنا. اب وقت آیا ہے آپ کے بولنے کا. کیا ہم تیار ہیں اس راستے کو اپنانے کے لیے جس راستے پر کامیابی ہے، جس راستے میں عزت ہے، جس راستے میں سربلندی ہے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے. بیان تو ہو گیا، بیان اب ختم ہے. یہ ایک سوال و جواب کی نشست سمجھ لیجیے. یہ عوام سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. اتنے بیانات ہم نے سنے ہیں، سن کر سنی بننا ہے سننے والا یا عمل کرنے والا سنی بننا ہے؟ جواب دے بھائی، کون سا سنی بنے گی؟ عمل کرنے والا یا سننے والا؟ عمل والے وہ ہیں جو صحابہ کو ماننے والے ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں. وہ حضرت علی کا کسی نے قول نقل کیا ہے کہ دنیا بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، دنیا بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، حالات بالکل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، برے لوگ بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ چپ ہیں، شریف لوگ خاموش ہیں. تو برائی بڑھے گی. برائی بڑھنے کی وجہ برائی کرنے والے نہیں بلکہ برائی کو دیکھ کر چپ رہنے والے ہیں. چپ رہنے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کون تھے؟ جانثار صحابہ تھے. کیسا ساتھ دیا؟ ایسا ساتھ دیا کہ جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، گھر کے سارے ساز و سامان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پیٹ نہیں دکھا رہے ہیں، بزدلی نہیں دکھا رہے، باطل سے ڈر نہیں رہے، بلکہ حق کی آواز بن کر باطل کو للکار رہے ہیں، اس کی اوقات اسے دکھا رہے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب
کا سب دھواں ہے۔ فرعون کی طاقت اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے مد مقابل میں، بنی اسرائیل کمزور خستہ حال، فرعون کے پاس سلطنت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے۔ جو حق پر رہتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ وہاں سے راستہ نکال کر دکھاتا ہے جہاں سے ہمارے سوچ اور گمان نہیں۔ سمندر آ گیا، پیچھے سامنے سمندر کی موج، پیچھے فرعون کی فوج، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اللہ بغیر راستے کے راستہ نکالنے والے ہیں۔ اللہ نے اسی سمندر سے راستہ نکال کر دکھایا یا نہیں دکھایا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، سامنے نمرود بادشاہ آ گیا، اپنی سلطنت اپنی طاقت کا روپ دکھانے لگا، خوب ہنگامہ مچایا، خوب لکڑیاں اکٹھے کی، خوب بڑی آگ لگائی، کوئی راستہ نظر آ رہا تھا بچنے کا؟ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی راستہ نکال کر دکھایا ہے، اس آگ کو باغ بنا کر دکھایا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی دعوت کو لے کر پھرنے لگتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، ان اللہ، بلکہ اللہ، وہ اہل السماوات، بلکہ اللہ اس کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، والارض، اور زمین کی تمام مخلوق، وہ اہل السماوات والارض، یہ سب جتنے بھی مخلوق ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، برے لوگ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ چپ ہیں، شریف لوگ خاموش ہیں۔ تو برائی بڑھے گی، برائی بڑھنے کی وجہ برائی کرنے والے نہیں بلکہ برائی کو دیکھ کر چپ رہنے والے ہیں، چپ رہنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کون تھے؟ جانثار صحابہ تھے۔ کیسا ساتھ دیا؟ ایسا ساتھ دیا کہ جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، گھر کے سارے ساز و سامان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیٹ نہیں دکھا رہے ہیں، بزدلی نہیں دکھا رہے، باطل سے ڈر نہیں رہے، بلکہ حق کی آواز بن کر باطل کو للکار رہے ہیں، اس کی اوقات اسے دکھا رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کا سب دھواں ہے۔ فرعون کی طاقت اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے مد مقابل میں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے، وہ تو چلے گئے اتنی بڑی قربانی دے کر، اب ہمارا موقع ہے کہ ہم ان کے لیے، جو انہوں نے ہمیں آزادی دلائی تھی غلامی سے، اب ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ کرنے کا مطلب صرف نام لینا اصل نہیں ہے، بلکہ ان کے کام کو اپنا کام بنانا ہے۔
اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب جو ہے دعا کر لیں۔ درود شریف سب ساتھی پڑھے گا، درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی اللہ سبحانہ مولانا محمد وعلی محمد و صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انب الوجوه للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ العلی الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، یا اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، یا اللہ بے شک ہم ظالم ہیں، یا اللہ بے شک ہم نے جان کر بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم نے انجانے میں بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم سراپا مجرم ہیں، یا اللہ ہم سب کی غلطی خطائیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطی خطائیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، یا اللہ اپنا دھیان اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ نیتوں میں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نصیب فرما، یا اللہ پورا جان پورا مال تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے علماء اکرام دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ جن علماء اکرام نے، جن مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر یا اللہ جو قربانیاں دی ہیں، یا اللہ اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کے قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مدارسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تو ہمارے حالات ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے اندر سے بزدلی ختم فرما، یا اللہ ہمارے اندر میں یا اللہ ایمان کا جوش پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے محلے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام ہمارے علاقے والوں کو قبول فرما، یا اللہ باطل کو ختم فرما، حق کو زندہ فرما، ہم سب کو حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظالم کے ظلم کو ختم فرما، یا اللہ بے حیائی
تنہائی ختم فرما یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، اپنی شان و شان کی معافی عطا فرما یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ اسٹاپ کر دیں؟ ہاں